ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ عورتوں کی گواہی سے متعلق ذرا آپ تفصیل سے ارشاد فرما دیں کہ آپ نے ایک نشست کے اندر اس کا تذکرہ کیا تھا مگر تفصیل نہیں عرض کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معاملات کو تین پہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں کہ تین طرح کے معاملات ہیں۔ نمبر ایک، زنا کا معاملہ ہے، جسے ہم حد زنا بھی کہہ سکتے ہیں، زنا کا معاملہ ہے۔ اس کے اندر تو عورتوں کی گواہی بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ 4 مرد ہونے چاہیے، مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ 4 مرد ہوں۔ اس کے علاوہ جو حدود و قصاص ہیں، جیسے چوری کی حد ہے، قتل کی سزا ہے، یہ جو حدود و قصاص ہیں ان کے اندر بھی عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ نہ حد زنا میں ہوگی، نہ باقی جو حدود و قصاص ہیں ان کے اندر عورتوں کی گواہی بالکل قبول نہیں کی جائے گی۔ اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ولادت کا مسئلہ ہے، عورت کی بکارت کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ مسئلے ہیں جن کے اندر مردوں کا دخل نہیں ہوتا، تو ان میں ایک عورت بھی گواہی دے، ایک عورت بھی بات کہے اس میں گواہی دے تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ نمبر 3، ان کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں، مثلا نکاح ہے، طلاق ہے، وصیت ہے، ہبہ ہے، وکالت ہے، یہ جو معاملات ہیں ان کے اندر عورتوں کی گواہی جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1 کہ عورت اکیلی نہ ہو، 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد اور 2 عورتیں اللہ نے فرمایا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ساتھ کوئی نہ کوئی مرد ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ سب عورتیں ہی ہوں۔ اگر عورتوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی گواہی دے گی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ساتھ کوئی مرد نہ ہو۔ تو عورتیں 2 ہوں اور ساتھ کم ایک مرد ہونا چاہیے، پھر ان کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے۔ اور یہ تیسری قسم کے معاملات میں اگر ساری عورتیں ہیں، مثلا 4 عورتیں اکٹھی ہو کے آ گئی یا عورتوں کی جماعت آ گئی تو ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ ساتھ لازماً ایک مرد ہونا چاہیے، اور اسی طرح ایک مرد ہے ایک عورت ہے پھر بھی قبول نہیں ہوگی، 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ معاملات 3 طرح کے ہو سکتی ہیں۔ ایک حدود و قصاص کا معاملہ ہے، اور اس میں حد زنا جو ہے اس میں تو بہت سختی ہے، اس میں تو مرد بھی 4 ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو باقی حدود و قصاص ہے ان میں بھی عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 2 پہ میں نے عرض کیا کہ وہ معاملات ہے جو عورتوں سے ہی متعلق ہے، مردوں کو اس کے بارے میں اطلاع نہیں ہے، مرد اس معاملے میں مطلع نہیں ہو سکتے، جیسے ولادت کا ہے یا بکارت کا مسئلہ ہے۔ تو ان معاملات میں صرف ایک عورت بھی گواہی دے تو اس کو بھی قبول کر لیا جائے گا۔ نمبر 3، ان کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں، حدود و قصاص کے علاوہ، یہ عورتوں کے خاص معاملات کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں، جیسے طلاق کا ہے، نکاح کا ہے، اور اسی طرح وکالت کا ہے، وصیت کا ہے، ہبہ کا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان معاملات کے اندر عورتوں کی گواہی 2 شرطوں کے ساتھ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 2 کا عدد ہونا چاہیے، 2 ہونی چاہیے کم از کم۔ نمبر 2 کہ ایک مرد ساتھ لازماً ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ساری عورتیں اکٹھی ہو کے آ جائیں تو پھر بھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔